بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، جنگ موتا 8 ہجری میں لڑی گئی جنگ موتا تاریخ اسلامی کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ تھی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں فتح کے بعد عرب اور عرب کے باہر دیگر بہت سی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے کچھ سکون حاصل ہوا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی سلطنتوں اور قبیلوں کے حکمرانوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح کا ایک خط بصرہ کے حاکم کو بھی لکھا گیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک شہر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جانے والے راستے میں موتا نام کا ایک مقام آتا ہے۔ حضرت حارث جب موتا پہنچے تو وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر غسانی نے تحقیق کرنے کے لیے ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرجیل غسانی ہرقل بادشاہ کی طرف سے موتا میں کٹ پتلی حکمران تھا اور اسلام کا کٹڑ دشمن تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی قصور کے قاصد ہونے کے باوجود شہید کر دیا، حالانکہ اس زمانہ میں بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی قاصد کو قتل کرنا انتہائی مکروہ جرم سمجھا جاتا تھا اور دنیا کے ہر بادشاہ پر قاصدوں کی امان واجب تھی۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو مسلمانوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت دکھ ہوا۔ موتا کے حاکم شرجیل نے قاصد کو قتل کر کے ایک ناقابل معافی جرم کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکارا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے اور اس سرکش اور بد تہذیب حکمران کا خاتمہ کرنے کے لیے موتا پر لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں حاکم موتا پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین کا 3000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو دعا دیتے ہوئے رخصت فرمایا۔ مجاہدین اسلام حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں مدینہ سے نکل کر موتا کی طرف روانہ ہوئے تو یہ خبر موتا کے حاکم شرجیل غسانی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا اور کیسر روم ہرقل سے بھی مدد مانگی۔ ہرقل نے بھی بہت بڑی تعداد میں لشکر بھیج دیا۔ ہرقل نے شرجیل کی مدد کے لیے جو لشکر بھیجا تھا اس میں قبائل عرب اور مشرکین بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اسی طرح دشمنوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ صرف 3000 مجاہدین اسلام کے سامنے رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر مقابلہ کرنے آ پہنچا تھا۔ جب لشکر اسلام میں دشمنوں کی کثرت کی خبر آئی تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کی اطلاع فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے تاکہ مدینہ منورہ سے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے کچھ اور مجاہدین بلائے جائیں۔ ظاہر اسلامی لشکر میں تھوڑی تشویش و گھبراہٹ پھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے توحید رسالت کے پروانوں، کیا تم شہادت سے گھبرا گئے ہو؟ حالانکہ مسلمان کی تو پہلی خواہش ہی شہادت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یا تو ہم فتح یاب ہو کر ان کافروں پر غلبہ پا لیں گے
یا شہادت کا رتبہ پا کر جنت میں اپنے ان ساتھیوں سے مل جائیں گے جو ہم سے پہلے شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ جب کافروں کا لشکر نظر آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی بپھرے ہوئے سمندر کی لہریں ہوں، ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے، اور ان پر زرہ بختر پہنے ہوئے ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح سوار ایک عجیب سما پیش کر رہے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور صفیں سیدھی ہوئیں۔ اسلامی لشکر کی طرف سے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ علم لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور شجاعت و دلیری کے جوہر دکھانے لگے۔ ان کی تلوار بجلی کی مانند گھومتی تھی اور آن واحد میں دشمنوں کے سر دھڑ سے جدا کر دیتی تھی۔ مجاہد اسلام کی شمشیر کی تاب لانے کی سکت دشمنوں میں نہ تھی۔ کافر ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے، اسی لیے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کے شہید ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اسلامی لشکر کا علم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ اس وقت تک جنگ دو بدو شروع ہو چکی تھی اور مسلمان اور رومی سپاہی آپس میں دست و پیما ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر کر پیادہ لڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر زنی کے نتیجے میں دشمنوں کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ کسی بھی دشمن کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اکیلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، اسی لیے رومی فوج کے ایک بڑے دستے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داہنا ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو اب دشمنوں کے حوصلے بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کی ہمت ہوئی اور انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کا علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف بھی جاتے لاشوں کے ڈھیر لگاتے جاتے، اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن احرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم کو تھام لیا اور بلند آواز میں پکارا کہ مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کسی ایک کی امارت پر متفق ہو جاؤ۔ تمام مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہی اس کام کو سنبھال لیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس منصب کو نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا تمام مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مجاہدوں کے اصرار پر لشکر اسلام کا علم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما، اس وقت اسلامی لشکر کو ہزیمت کا سامنا تھا۔ مشرکین اپنی تمام طاقت و قوت سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہزاروں کے لشکر نے مجاہدوں کی چھوٹی جماعت کو اپنے نرغہ میں لے لیا تھا۔ صرف 3000 بے سر و سامان مجاہدوں کی مختصر جماعت اور 1,00,000 کفار کا تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ لشکر جرار۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ رومی لشکر کا سیلاب لشکر اسلام کو تنکے کی طرح بہا لے جائے گا۔ مجاہدین اسلام ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ مشرکین کے حوصلے بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بڑی تنگی میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے اور اسلامی لشکر میں مایوسی پھیل رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاعت سے مشرکوں کے حملے کو روکنے کی کوشش کرنے لگے اور اسلامی لشکر کو ثابت قدم رکھنے میں کوشاں ہو گئے۔ اسی وقت قطنہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجاہدوں، جنگ کرتے ہوئے مر جانا فرار ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ اس للکار نے لشکر اسلام میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا اور سب نے متحد ہو کر جوابی حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور مشرکین کی ایک بڑی جماعت کو تہہ تیگ کر کے رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں بھیڑ بکریاں ہیں جنہیں مجاہدین اسلام شیروں کی طرح چیر پاڑ رہے تھے۔
اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آفتاب غروب ہونے پر جنگ بند کر دی گئی اور دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا اور لشکر کو میدان میں اتارا۔ اس دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی جنگی چال چلی اور صفوں میں ایسی تبدیلی کی کہ دشمن حیران رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں جانب لڑنے والے دستہ کو بائیں جانب اور بائیں جانب لڑنے والے مجاہدین کو دائیں جانب کر دیا۔ سامنے والے مجاہدوں کو پیچھے اور پیچھے والے مجاہدوں کو سامنے لے آئے۔ دشمنوں نے یہ گمان کیا کہ آج اسلامی لشکر کی امداد کے لیے دوسرا لشکر آ پہنچا ہے۔ اس احساس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں خوف و دہشت بھر گئی۔ وہ میدان جنگ میں پہلے جیسا جوش و خروش نہیں دکھا پا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیٹھ تگا کر بھاگنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے مفرور لشکر کا تعاقب کیا اور کثیر تعداد میں مشرکوں کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور پرچم اسلام سر بلند رہا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جنگ موتا کے پل پل کا احوال بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے تھے۔ جنگ موتا کے تمام حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملاحظہ فرما رہے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانی کارزار میں خود تشریف فرما ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے جاتے تھے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا ہے اور اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب علم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہی کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ اسی دن سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار مشہور ہو گیا۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔